سورہ نمبر 37 الصافات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے قطار در قطار صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر ان کی جو نصیحت سنانے والے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور سارے مشرقوں کا رب۔ آیت نمبر 6 سے۔ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اسے محفوظ کیا ہے۔ وہ ملائے اعلیٰ کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور وہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے۔ مگر جو شیطان کوئی بات اچک لے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے۔ بس ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کی۔ ہم نے انہیں چپکتی مٹی سے پیدا کیا، بلکہ تم تعجب کرتے ہو اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھتے نہیں، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ اسے ہنسی میں ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہو کہ ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ آیت نمبر 19 سے۔ پس وہ تو ایک جھڑکی ہوگی، پھر اسی وقت وہ دیکھنے لگیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ جمع کرو انہیں جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں۔ یا اللہ۔ آیت نمبر 27 سے۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال اور جواب کریں گے، کہیں گے تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا۔ یعنی جب ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا تو وہ آپس میں وہ لوگ باتیں کریں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا تاکہ ہم ابھی سے خبردار ہو جائیں۔ اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ بس ہم سب پر ہمارے رب کی بات پوری ہو کر رہی، ہمیں اس کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے، بس وہ سب اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے۔ آیت نمبر 34 سے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر دیوانے کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یہ شاعر دیوانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ یہ شرک نہ کرو تو وہ اس طرح سے جواب دیتے تھے، بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو حق لے کر آیا ہے، اور وہ رسولوں کی پیشن گوئی کا مصداق ہے۔
بے شک تمہیں دردناک عذاب چکھنا ہے اور تم اسی کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ آیت نمبر 40 سے، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے معلوم رزق ہوگا، میوے، اور وہ نہایت عزت سے ہوں گے، آرام کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسا پیالہ لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت، نہ اس میں کوئی ضرر ہوگا اور نہ اس سے عقل خراب ہوگی۔ اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، جیسے کہ وہ انڈے ہیں جو چھپے ہوئے رکھے ہوں۔ آیت نمبر 50 سے، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ملاقاتی تھا، یعنی ایک جاننے والا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا ملے گی؟ کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ کہیں گے کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا اور اسے جہنم کے بیچ میں دیکھے گا، یعنی جنت والے وہیں سے بیٹھے بیٹھے جہنم والوں کو دیکھ سکیں گے۔ کہے گا کہ خدا کی قسم تم تو مجھے تباہ کرنے والے تھے، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی انہی لوگوں میں ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ کیا اب ہمیں مرنا نہیں ہے مگر پہلی بار جو ہم مر چکے، اور اب ہمیں عذاب نہ ہوگا؟ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 62 سے، یہ ضیافت یعنی جو ڈنر ہوتا ہے، جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطان کا سر، تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے، پھر اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر انہیں کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کی واپسی دوزخ کی طرف ہوگی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا، پھر وہ بھی انہی کے قدم بقدم دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہوئے، اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے بھیجے، تو دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا، مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ آیت نمبر 75 سے، اور ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا خوب پکار سننے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے بچا لیا، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے اس کے طریقے پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 83 سے، اور اسی کے طریقے والوں میں سے ابراہیم بھی تھا، جب کہ وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کی سوا من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو خداوند عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آیت نمبر 88 سے، پھر ابراہیم نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، بس کہا کہ میں بیمار ہوں،
پھر وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے تو وہ ان کے بتوں میں گھس گیا، کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کچھ بولتے نہیں؟ پھر انہیں مارا بڑی قوت کے ساتھ۔ پھر لوگ اس کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم لوگ ان چیزوں کو پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تمہیں بھی اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے کہا، اس کے لیے ایک مکان بناؤ، پھر اسے دہکتی آگ میں ڈال دو۔ بس انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تو ہم نے انہی کو نیچا کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ آیت نمبر 102 سے۔ بس جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بس جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے ماتھے کے بل ڈال دیا اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے عوض اسے چھڑا لیا، اور ہم نے اس پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور ہم نے اسے اور اسحاق کو برکت دی، اور ان دونوں کی نسل میں اچھے بھی ہیں اور ایسے بھی جو اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 114 سے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے تمہاری مدد کی تو وہی غالب آنے والے بنے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور ہم نے ان کے طریقے پر پچھلے والوں کے ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 123 سے۔ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو، ایک بہت بڑے بت کا نام تھا، پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی۔ بس انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ پکڑے جانے والوں میں سے ہوں گے، مگر جو اللہ کے خاص بندے تھے، اور ہم نے اس کے طریقے پر پچھلوں میں سے ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 133۔ اور بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھا، جبکہ ہم نے اسے اور اس کے لوگوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور تم ان کی بستیوں پر گزرتے ہو صبح کو بھی اور رات کو بھی، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 139 سے۔ اس میں سارے پیغمبروں کا ذکر ہے، زیادہ تر پیغمبروں کا ذکر ہے سورہ صافات میں۔ اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی پر پہنچا، پھر قرع ڈالا تو وہی خطا کار نکلا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے کو ملامت کر رہا تھا
بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا تھا کہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہیں گے، لیکن انہوں نے تسبیح کی، اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. پھر ہم نے اسے ایک میدان میں ڈال دیا اور وہ نڈھال تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا. پھر وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے انہیں فائدہ اٹھانے دیا ایک مدت تک. آیت نمبر 149 سے، بس ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ یہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، اور جب خود کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے بہت برا سمجھتے تھے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رکھی تھیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے. کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے یا وہ دیکھ رہے تھے؟ سن لو، یہ لوگ صرف من گھڑت کے طور پر ایسا کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا حکم لگا رہے ہو؟ پھر کیا تم سوچ سے کام نہیں لیتے؟ اور تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 156 سے، اور انہوں نے خدا اور جنات میں بھی رشتہ داری قرار دی ہے، اور جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ پکڑے ہوئے آئیں گے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. بس تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو خدا سے کسی اور کو پھیر نہیں سکتے مگر انہیں جو جہنم میں پڑنے والا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقرر مقام ہے، اور ہم خدا کے حضور بس صف بستہ ہونے والے ہیں، لائن بنا کے پہنچیں گے، اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں. آیت نمبر 167 سے، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلوں کی کوئی تعلیم ہوتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے. پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو ان قریب وہ جان لیں گے، اور اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے، اور ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے. تو کچھ مدت تک ان سے رخ پھیر لو اور دیکھتے رہو، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے. آیت نمبر 176 سے، کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ بس جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو بڑی ہی بری ہوگی ان لوگوں کی صبح جنہیں اس سے ڈرایا جا چکا ہے. تو کچھ مدت کے لیے ان سے رخ پھیر لو اور دیکھتے رہو، ان قریب وہ خود دیکھ لیں گے. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.